الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے الحمدللہ 17 غالباً لیسن کر لیے ہیں، جس میں 14 لیسن میں ہم نے وہ جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار تھیں وہ ہم ایک ایک کر کے سمجھتے رہے. پھر آگے جا کے ہم نے جملہ اسمیہ بنانا شروع کیا اور 3 لیسن ہم کر چکے ہیں. پہلے ہم نے سادہ جملہ بنایا، اس کا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کو استعمال کرتے ہوئے. پھر ہم نے اس کے متعلق خبر کو پڑھا کہ جی وہ اگر مبتدا اور خبر کے علاوہ کوئی مزید انفارمیشن ہو تو اس کو متعلق خبر کہتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد پچھلے لیسن میں ہم نے ایک نئی چیز پڑھی، یعنی منفی جملہ کیسے بناتے ہیں. اس میں ہم نے مختلف طریقے سیکھے کہ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کر کے ہم منفی جملہ بناتے ہیں. مثبت سے منفی جب بناتے ہیں تو جیسے اردو میں ہم نہیں لگا دیتے ہیں یا انگلش میں ناٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن انگلش میں ہم ساتھ ہیلپنگ ورب بھی لگاتے ہیں. کہنا ہو کہ جی ہی از سٹنگ، تو اب ہم نے کہنا ہی از ناٹ سٹنگ، وہ یعنی جو از ہے، اور اردو میں اس کے لیے ہے یا ہیں استعمال ہوتا ہے. تو عربی میں اس کا متبادل کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کی جو ترکیب ہوتی ہے، ان کی جو اعرابی حالت ہے وہ طے کرتی ہے کہ یہ اس میں ہے یا ہیں کا معنی شامل ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں ہم نے سیکھ لی. پھر منفی جملہ بناتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ اس میں ما بھی استعمال کرتے ہیں، لیسا بھی، ان بھی، اور لا اور لا نفی جنس. یہ 5 قسم کی جو تھے ہمارے پاس کلمات جن کا مختلف استعمال کر کے ہم منفی جملہ بناتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بعض کا تاکید پیدا کرنی ہو کہ جی ہرگز نہیں یا قطعی نہیں، تو اس کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہم نے طریقے سیکھے کہ جی کون سا طریقہ ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں آج کی کلاس کی طرف. ہم نے آج کا جو لیسن ہے وہ ہے ایک نئی چیز ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں، لیکن اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جملے میں یا زور دینے کے لیے یا کسی کو یقین دلانے کے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کچھ اضافی الفاظ استعمال کرتے ہیں. ویسے تو ہم نے منفی جملہ بناتے ہوئے آلریڈی کچھ طریقے استعمال کیے تھے جس میں ہرگز یا بے شک یا ضرور کا معنی پیدا ہوئے تھے، لیکن مثبت جملے میں اگر یہ چیز پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے کچھ کلمات ہیں جو ہم عام طور پہ جملہ کے شروع میں لاتے ہیں، تو ان سے اس میں تاکید پیدا ہوتی ہے. اچھا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو تاکید کے علاوہ کچھ اور اضافی مقاصد پیدا کرتے ہیں، جو ہم نے مثلا کہنا ہے کہ جی کاش ایسا ہو جائے یا شاید ایسا ہو. تو اس طرح کی بھی کچھ چیزیں ہیں. اور اسی طرح ہم جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، دو جملوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو بیچ میں ہم لیکن کہہ دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے لیکن یہاں نہیں ہے، یا وہ اسکول جاتا ہے لیکن ہوم ورک نہیں کرتا ہے. تو اس طرح سے بیچ میں ہم جو لیکن لگاتے ہیں اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ آج اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم مثال دیتے ہیں کسی کے ساتھ کہ وہ اس کے جیسا ہے یا یہ چیز اس کے جیسی ہے، تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہم کرتے ہیں ان کا بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں یا کلمات ہیں جن کو جب ہم استعمال کرتے ہیں مثبت جملے میں، جملہ اسمیہ ہو وہ، تو اس میں کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا کچھ عمل ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو عامل بھی کہتے ہیں اور جمع کے طور پر عوامل کہتے ہیں. تو یعنی یہ جو مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اس کے ساتھ جب وہ لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی کلمہ تو اس پہ ایک وہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کو وہ
रफ़ई हालत से नस्बी हालत में बदल देता है। यानी वो जो कलमा हम लगाते हैं वो लगता है अपने माना पैदा करने के लिए, कहीं पे वो तो सिर्फ ताकीद पैदा करता है, यानी जोर पैदा करता है, और कहीं पे वो एक इजाफी माना देता है। लेकिन इन अल्फाज का अमल ये होता है कि वो मुब्तदा को उसकी रफ़ई हालत से नस्बी हालत में ले आते हैं। तो ये एक इजाफी अमल होता है, इसलिए इनको अवामिल मुब्तदा भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ 6 अल्फाज हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो है इन्ना, मैं अभी लिखता भी हूँ बोर्ड पे। एक इन्ना है, एक अन्ना है। ये आपके सुने हुए अल्फाज आपको महसूस होंगे क्योंकि कुरान पाक में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, इन्ना और अन्ना। इन दोनों में फर्क ये है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जुमले के दरमियान में आता है कहीं, लेकिन दोनों एक ही माना पैदा करते हैं, बेशक के माना में। इसी तरह एक लफ्ज है का अन्ना। एक हमने शुरू में जब हरूफे जारा पढ़ रहे थे ना, मुरक्कबे जारी में, कि जी ये हरूफ हैं जो किसी इसम के साथ जब इनमें से कोई मिले तो उसको जर देता है और वो मिलके मुरक्कबे जारी बनता है। तो उनमें हमने एक काफ पढ़ा था मिसाल के तौर पर, या की तरह के मानों में इस्तेमाल होता है। काफ अगर लगा देना तो किसी इसम के साथ तो वो बन जाता है कि ये इसकी तरह। जैसे हम कह दें कल कमरी, तो क्या मतलब है? चांद की तरह या चांद के जैसा। तो ये जो एक लफ्ज है का अन्ना, जो हम आज इस्तेमाल करेंगे ना, जो मुब्तदा के अवामल में से, एक तो मैंने बताया इन्ना, दूसरा है अन्ना, तीसरा है का अन्ना। तो ये उसका थोड़ा सा ज्यादा उसमें माना पैदा करता है की तरह का। बिल्कुल वो जो तशबीह देते हैं ना, हम उर्दू में कहते हैं कि जी ये उसकी तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि वो चीज है। तो का असर थोड़ा होता है, का अन्ना का ज्यादा वो गहरा मतलब पैदा होता है, तो वो का अन्ना। तीन हो गए। इसके बाद है लाकिन्ना। लेकिन हम कहते हैं ना उर्दू में, तो इंग्लिश में जिसको बट कहते हैं, तो वही माना है लाकिन्ना का। अरबी में कहते हैं लाकिन्ना, लेकिन ये भी मुब्तदा को नस्ब दे देता है। फिर इसके बाद एक है लईता। लईता होता है जो हम उर्दू में कहते हैं ना काश। तो ये आमतौर पे ऐसी चीज के बारे में कहा जाता है जो नामुमकिन हो तकरीबन, यानी जो ना नहीं हो सकती, तो वो हम कहते हैं काश ऐसा होता, या कैसा काश ऐसा हो गया होता, या काश ऐसा हो जाए। तो उसके लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है लईता। फिर एक है लफ्ज लाअल्ला। लाअल्ला यानी ये लईता के करीब है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, यानी कुछ चीज ऐसी है कि जो जिसका इम्कान है होने का, लेकिन उसके बारे में हमें यकीन नहीं है कि ऐसा होगा या हुआ है या नहीं हुआ, तो हम कह देते हैं शायद। उर्दू में हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना शायद, उसके लिए वो होता है लाअल्ला। तो ये 6 कलिमात हैं जो मिलके एक ही असर करते हैं कि यानी अपने मुब्तदा को ये नस्ब दे देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि इसको हम फिर इस्तिलाही तौर पर जो है वो हम मुब्तदा और खबर के साथ जब ये पहले लगता है तो हम फिर कह देते हैं कि ये जो मुब्तदा है वो अब इसमें इन्ना या इसमें अन्ना या इसमें का अन्ना, जैसे हमने माँ और लाइसा के बारे में पढ़ा था ना कि इसमें माँ या इसमें लाइसा बन जाता है, और खबर जो होती है वो खबरें माँ और खबरें लाइसा बन जाती है। तो उसी तरह इन अवामल के साथ भी यही होगा कि इन्ना जो होगा या अन्ना होगा या लाकिन्ना या दूसरे जो मैंने अवामल बताए हैं, वो जब हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये होगा कि मुब्तदा को वो नस्ब दे देंगे। दूसरा क्या होगा कि हम फिर जुमले की जब इस्तिलाही तौर पर उनको उनके हिस्सों का नाम लेंगे तो हम कह देंगे कि जी ये मुब्तदा नहीं कहेंगे, कहेंगे ये इसमें इन्ना है और ये खबरें इन्ना है। तो एक तो ये चीज है, मैं बल्कि पहले लिख दूं फिर अगली बात बाद में करते हैं। मुब्तदा के अवाम इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना,
लैता लाअल्ला, ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला। मैं इसका थोड़ा मुख्तसर सा मीनिंग भी इसमें लिख देता हूँ। बेशक, अब और भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, बिलाशुबा, हरगिज़, इस तरह के। तो बेशक और अन्ना का मतलब भी वही है। मैंने कहा ना कि ये जुमला के शुरू में आता है, ये जुमला के दरमियान में आता है, लेकिन दोनों का अमल एक ही है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है। का अन्ना आप कह लें के जैसा या की तरह, लाकिन्ना वही है सिंपल, जैसे हम जिसे हम उर्दू में लेकिन कहते हैं ना, वो अरबी में लाकिन्ना कहलाता है। लैता काश, और लाअल्ला शायद। अच्छा, एक तो इसका नाम है मुब्तदा के अवामिल, ये हम अगर मौजू का नाम ले। इसके अलावा ना एक और नाम इस्तेमाल होता है, इन्ना व इख्वातुहा। आमतौर पर इन 6 कलिमात को ना इन्ना व इख्वातुहा भी कहा जाता है ग्रामर की जुबान में। इख्वात यानी बहनें, तो इन्ना और उसकी बहनें, यानी ये किसी ने जो एक्सपर्ट हैं इसके ग्रामर के, उन्होंने इनको एक ये भी नाम दिया हो कि इन्ना और इख्वातुहा का मतलब है कि वो बहनें इस हवाले से कि उनका अमल एक ही है, 6 का 6। तो इन्ना व इख्वातुहा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, और वैसे मुतला के नाम अमल इनको कहा जाता है। अब हम इनका वन बाय वन अगर देखेंगे, कोई मिसाल लेके लिखते हैं तो ताकि हमें ज्यादा वाज़ेह हो जाए। जैसे इन्ना है ना, इसका तो मशहूर जुमला है जो कुरान पाक में आता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसने, इन्ना ने क्या किया है, ये शुरू में बेशक का माना देगा, और इसका अमल क्या होगा, मुब्तदा है ना अल्लाहु, तो अब ये अल्लाह हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये जो है ना, इस पे जबर जो लगी है, तो इसने इसको मंसूब कर दिया, यानी नस्ब दे दी है। तो इन अल्लाह, वैसे हम कहेंगे ना इन्ना के बगैर, तो हम कहेंगे अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन अगर इन्ना लग गया है तो अब हम क्या कहेंगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये है इसमें बस सिंपल सी चीज, इन्ना शुरू में लगेगा ताकीद के लिए कि बेशक, और इसका अमल क्या होगा कि इसके बाद जो इसम आएगा जो मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, उसको ये रफई से नस्बी हालत में ले जाएगा। दैट्स इट। अच्छा जी, ये किसी ने कोई मैसेज किया है। अच्छा, ये पुराना मैसेज है। अच्छा जी, इसके बाद अन्ना। अब अन्ना की मिसाल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये जुमले के दरमियान में आता है। तो आप कह लें जैसे है ना, हम अजान में सुनते हैं अशहदु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ये अब क्या हुआ, मोहम्मदुन जो था ना, वो हो गया है मोहम्मदन। ठीक है जी। ये अन्ना दरमियान में आया है, इसका मतलब भी वही है जो इन्ना का है, यानी मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो अब ये मोहम्मदुन जो था ना, अगर वैसे होता ना मोहम्मदुन रसूलुल्लाह हम कहते, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन अन्ना की वजह से मोहम्मद हो। अब आप आगे देखिए, कान्ना। कान्ना का मैंने कहा ना, ये मिसाल के तौर पर तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है।
تو جیسے کأن الطفل القمر، یعنی بلکہ نہیں، اس میں خبر ہے تو یہ ال نہیں لگے گا، یہ قمرن ہوگا، کیونکہ یہ مبتدا ہے، اس پہ کیا ہوگا، لام کے اوپر زبر لگ جائے گی، الطفل تھا نا، الطفل قمرن، بچہ جو ہے یا لڑکا جو ہے وہ چاند ہے، لیکن کأن کا کیا مطلب ہے، وہ چاند کے جیسا ہے، یعنی اگر کوئی بچے کو دیکھا کسی نے اور اس کو اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے، تو کہنے والے نے کہا کہ جی بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے چاند خوبصورت ہوتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوا، الطفل کی بجائے الطفلا، جو یہاں تھا نا پیش، وہ زبر بن گئی، تو کأن الطفل قمر۔ اچھا جی، اس کے بعد اب لاکنہ کی مثال لے لیں کہ البیت جدید، کہ گھر نیا ہے، لاکنہ الاثاث قدیم۔ اب اس پہ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھر نیا ہے لیکن فرنیچر یا سامان جو گھر کے ہیں وہ پرانا ہے، تو اب الاثاثو کی بجائے الاثاثہ ہو گیا، کیوں، کیونکہ اس سے پہلے لاکنہ ہے، گھر جدید ہے، گھر نیا ہے لیکن سامان یا فرنیچر پرانا ہے، تو اس میں خاص بات کیا ہوئی ہے کہ اساسو جو تھا نا، جیسے البیتو ہے وہ تو ویسے رہے گا کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں آیا، لیکن چونکہ الاساسو سے پہلے عامل آیا ہے لاکن، تو اب یہ الاساسا ہو گیا، تو اس پہ زبر لگ گئی۔ اسی طرح اگلا دیکھیں لیتا، لیتا میں نے جیسے کہا نا کہ یہ حسرت یا تمنا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اب یہ لے لیں آپ لیتا، اس میں یہ ہوگا کہ یعنی کوئی چیز جیسے ناممکن سی ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے کہ کاش ایسا ہوتا، جیسے میں کہہ دوں کہ لیتا زیدن، اب ہو جائے گا زیدن، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، زیدن طبیب، ویسے نارمل مثبت جملہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں زیدن طبیب، کہ زید ڈاکٹر ہے، لیکن یہ ایسی صورت آپ سمجھ لیں کہ جیسے زید کی کچھ پڑھنے کی یا کچھ بننے کی عمر گزر گئی ہے، اب وہ فرض کیا انجینئر بن گیا ہے، یا وہ کوئی پروفیسر بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کوئی اور اس نے کوئی لے کے ڈگری کوئی اور چیز کر لی ہے، یا اس نے کوئی اپنا بزنس کر لیا ہے، یعنی ڈاکٹر بننے کی اب اس کی عمر گزر گئی ہے، تو اس کے بارے میں وہ یعنی فرض کیا اس کے والدین ہو سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کے جی ماں باپ یا خاص طور پہ ماں وہ اپنے بچے کے بارے میں کہے کہ جی اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اب وہ نہیں بن سکا یا اس نے کوئی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز کر لی ہو، لیکن وہ بعد میں کسی موقع پہ ایسی بات ہو کہ لیتا زیدن طبیب، ان کے کاش طبیب ڈاکٹر ہوتا ہے، مثلا فرض کیا والدین بڑھاپے میں جا کے بیمار ہو گئے ہیں، اب وہ ان میں سے کوئی کسی نے کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں جس کا نام لیا کہ کاش یہ ڈاکٹر ہوتا تو آج ہمارا یہ علاج خود کرتا، تو اس طرح کی سچویشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم اکثر استعمال کرتے ہیں نا یہ لفظ کہ کوئی چیز ایسی ہو جو ہم چاہتے ہو، ہماری آرزو ہو کہ یہ پوری نہیں ہوئی، تو پھر ہم کاش کا لفظ لگاتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا یا کاش ایسا ہو گیا ہوتا۔ اچھا، اسی طرح جو اس کے بارے میں بعد میں آخری ہے وہ ہے لا اللہ، لا اللہ جیسے میں نے کہا یہ لائتا سے قریب ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں، یہ حسرت یا
تمنا کے لیے نہیں بلکہ یہ شاید کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ابھی ہے، امید ہے اس کے ہونے کی لیکن شور نہیں ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہم کہہ دیتے ہیں شاید. تو اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لعل. لعل الساعۃ قریب. اب الساعۃ جو تھا وہ ہو گیا الساعۃ. ساعتہ کہتے ہیں قیامت کو. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی حالات خراب ہو جائیں، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ ایسا ظلم ہو گیا یا ایسا واقعہ ہو گیا جو نارمل سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو یہ ہے الساعۃ قریب. اگر ہم یعنی نارمل کہیں گے تو ہم کہیں گے الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے. لیکن اگر ہم لگا دیں لعل شاید قیامت قریب ہے تو پھر الساعۃ سے الساعۃ ہو جائے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ سارے جو کلمات ہیں یہ استعمال ہوں گے مختلف جملوں میں. یہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ قرآن پاک میں بھی ان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جب یہ استعمال ہوں گے تو کیا کریں گے، یہ اپنے مبتدا کو نصب دے دیں گے. اچھا یہاں تو ہم نے جو مثالیں استعمال کی نا وہ معروف ہیں اور سادہ مثالیں، اس میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پیش تھا تو زبر ہو گیا، یہاں دو پیش تھے تو دو زبر ہو گئے، یہاں ایک پیش تھا زبر ہو گیا، اور یہاں پہ ایک پیش تھا زبر ہو گیا، یہاں پہ دو پیش تھے تو دو زبر ہو گئے، یہاں پہ بھی ایک پیش تھا تو ایک زبر ہو گیا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ پیش سے زبر ہی ہو. ہم پڑھ چکے ہیں بار بار کہ رفعی حالت کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ضمہ یا پیش ہو، اور اسی طرح نسبی یا جری حالت کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر زبر یا زیر ہو. تو یہ ہم نے سادہ مثالیں لی ہیں. یعنی کوئی ایسا بھی لفظ ہو سکتا ہے کہ جو ویسے اصلاً تو اس کی حالت کوئی خاص ہو، یعنی رفعی یا نسبی یا جری، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اوپر پیش یا زبر یا زیر بھی نظر آئے. تو وہ ہم اب جان چکے ہیں، پہلے ہم نے کئی بار یہ چیز ڈسکس کی ہے. اگر کوئی ہماری مثال آئے گی تو اس سے ہم مزید سیکھ لیں گے. اچھا بنیادی طور پر تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک لفظ ہوتا ہے ان ما. اس کے ساتھ اگر ما لگ جائے نا، جیسے ہے نا یہ ان، آپ نے پڑھا ہوگا ایک لفظ انما ایسے استعمال ہوا ہوتا ہے. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ ان اور ما، انا اور ما کو ملا کے تو لکھا جائے تو یہ بن جاتا ہے انما، اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انا کے ساتھ ایک اضافی حرف کہہ لیں یا کلمہ کہہ لیں وہ جڑ گیا ہے. اب اس سے مزید تقویت پیدا ہوئی ہے اس بات میں. یعنی اس کو جیسے ہم نے پچھلے والے لیسن میں پڑھا تھا نا، ایک حسر پیدا ہو جاتا ہے. وہاں ہم نے کیا استعمال کیا تھا، الا. وہ منفی جملے میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم ما یا لیسا یا لا لگاتے ہیں اور بعد میں الا لگا دیتے ہیں، تو اس کے پھر اتنا مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو ہم حسر کہتے ہیں، ہا صاد را، یعنی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ حسر کا سیگا مثبت جملے میں جب ہم نے استعمال کرنا ہوگا تو انا، انا کا انا، لکنہ وغیرہ کے ساتھ ہم ما لگا دیتے ہیں. تو جیسے مثال ہے نا انمل اعمال بالنیات. اچھا انما سے کیا ہوا کہ اس میں بے شک کے ساتھ ساتھ حسر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ یعنی اس میں اب بالکل کوئی شک والی بات ہی نہیں رہی. وہ ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ ایسا ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم اس طرح سے اردو میں بات کرتے ہیں نا تو جو معنی یا جو مقصد ہمارا ہوتا ہے کہنے کا، تو وہ معنی پیدا کرنے کے لیے پھر ہم انا سے بھی آگے بات کرتے ہیں تو انا ما لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے میں
اگر جملے کے درمیان میں آئے گا تو انما ہو جائے گا، اسی طرح کا انا کی جگہ کا انما ہو جائے گا، پھر لاکنہ لگائیں گے تو لاکنما ہو جائے گا. یعنی وہ لیکن کے ساتھ ہم کہہ کے ایک بات کہیں گے تو کہیں گے نہیں لیکن ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح جب مثبت جملہ ہوگا تو انما لگائیں گے اور اس کے بعد الاعمال بالنیات کا مطلب کیا بنے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا سمپل ہم کہہ دیں اعمال بالنیات، ٹھیک ہے کہ اعمال نیتوں پر ہیں، تو انا کہہ دیں گے اگر تو پھر بن جائے گا الاعمال. جیسے بھی ہم نے بات کی نا کہ انا لگے گا تو مبتدا کو زبر دے دے گا یا نصب دے دے گا. تو لیکن انا ما سے کیا فرق پڑے گا، ایک تو اس میں حصر کا مطلب پیدا ہو گیا کہ وہ قطعی بات ہوگی، دوسرا ایک اور چیز ہوگی کہ وہ جو انا نے عمل کرنا تھا نا مبتدا پہ وہ اب نہیں ہوگا. تو انا ما آنے سے پھر الاعمالو ہوگا، الاعمالہ نے. اور یہی چیز باقیوں کے ساتھ ہوگی. اگر ہم انا ما یا کانا ما یا لاکن ما لگائیں گے تو پھر ہم جو اس کا اسم ہے اس کو رفعی حالت میں لکھیں گے، پھر وہ نصبی حالت میں نہیں آئے گا. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے آج کے لیسن کے بارے میں. کچھ چھوٹی چھوٹی اور چیزیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو میں دوبارہ بتا دوں. یہ 6 کلمات جو ہیں یہ عوامل کہلاتے ہیں مبتدا کے. عوامل اس لیے کہ یہ عمل کرتے ہیں اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے مبتدا کو نسبی حالت میں لے جاتے ہیں. عام طور پر ہم نے جملہ اسمیہ سیکھا ہے نا کہ مبتدا اس میں ہمارا ہوتا ہے رفعی حالت میں، خبر بھی رفعی حالت میں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ منفی جملوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ما یا لیسا لگتا ہے تو وہ خبر نسبی حالت میں چلی جاتی ہے. لیکن جب ان میں سے کوئی عوامل میں سے کوئی لگے گا تو یہ مبتدا کو نسبی حالت میں لے جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی اور اس پہ معنی کیا ہوگا، ان میں تاکید کا معنی پیدا ہوگا. باقی ہم نے دیکھ لیا کہ انا کا مطلب ہے کسی مثال دینی ہو کہ ہو بہو یا گویا کہ یہ چیز بالکل ویسی ہے. پھر لاکن تو ہم جانتے ہیں لیکن اردو میں جیسے تو لیتا کاش کے معنی میں آتا ہے، لا اللہ شاید کے معنی میں. تو یہ مبتدا کو نسبی حالت میں لے جاتا ہے. اور دوسری بات ہم نے کیا دیکھی، انما جب لگا دیں تو اس سے حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قطعی بالکل اس کے علاوہ کچھ یعنی ہے ہی نہیں. ہم عام طور پہ ہی یا ہی ہے کیا معنی پیدا کرتے ہیں، اردو کے یہ الفاظ استعمال کر کے حصر کا معنی پیدا کرتے ہیں. تو اس کا متبادل عربی میں کیا ہے کہ ہم ساتھ انا کے ساتھ ما لگا دیں گے، انما یا انما. یا اسی طرح باقی جو عوامل ہیں ان کے ساتھ بھی مزید تقویت پیدا کرنی ہو تو ما لگا دیں گے. اور لیکن اس سے کیا ہوگا، اس انا اور انما میں فرق کیا ہے کہ اس میں مبتدا جو تھا وہ منسوب ہو گیا تھا، چینج ہو کے. لیکن جب انما لگائیں گے تو پھر اس کی حالت تبدیل نہیں ہوگی، یہ رفعی حالت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی، یہ امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے ہمارے لیسن میں وہ لی ہیں. باقی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اضافی، وہ میں آپ سے یہ نوٹس بھی شیئر کرتا ہوں اور ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ساتھ اس کے کیا ہے. ویسے تو میں نے بتا دی باتیں آپ کو. ایک چیز ہے کہ اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ مبتدا کے عوامل بھی کہتے ہیں اس کو. اور انا و اخواتو ہا بھی یہ معروف ہے نام ان کے بارے میں، یہ کہیں ہو سکتا ہے آپ پڑھیں کہ انا و اخواتو لکھا ہوا ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ان کا ایک فعل ہے، ان کا ایک عمل ہے، تو اس کو مشبہ کہتے ہیں نا، ایک اس کے جیسا. تو یہ یعنی مشبہ بالفعل کے فعل سے ملتے جلتے حروف، یعنی یہ ہیں تو حروف، تو ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 6 کے 6 آپ کو میں نے بتا دیے، پھر ان کی ہم نے مثالیں بھی دیکھ لیں. اور اس کے علاوہ اچھا ہاں، اس کے علاوہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اسم کا کوئی ضمیر بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ضمیر ہم کہتے ہیں نا میرا یا اس کا یا ان کا، تو اس کے لیے ہم ساتھ ایک اردو میں تو اس کا یا میرا یا ان کا یا ہمارا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ہوا کی جگہ ہا لگ جاتا ہے. اسی طرح مؤنث ہو تو ہا الف لگ جاتا ہے کہ اس کا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنا کہنا ہو جمع کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارا کہنا ہو تو نون الف نہ لگتا ہے، اور میرا کہنا ہو سنگل کے لیے تو اس کے لیے چھوٹی یا لگتی ہے. تو یہ جو ہے نا
چھوٹی یا جو متکلم کے لیے، یعنی میں نے کہنا ہو نا کہ میرا رب، تو میں کہوں گا ربی، اس کے ساتھ چھوٹی یا لگ گئی تو بن گیا میرا رب۔ اسی طرح میں نے کوئی اور چیز کہنی ہو، جیسے میرا قلم، تو میں کہوں گا قلمی۔ اسی طرح کتابی، میری کتاب۔ تو اس کا استعمال ہے کہ یہ جیسے نا انا، انا کا انا، لاکنہ کے ساتھ نون وقایا لگانا جائز ہے، اور یہ اس کی بات اوپر آئی ہے اصل میں، یہ ہے نا واحد متکلم ضمیر ہونے کی صورت میں اسم اور یا متکلم کے درمیان عام طور پر ایک نون لگایا جاتا ہے جسے نون وقایا کہتے ہیں۔ وقایا سے مراد تو ویسے ہوتا ہے پروٹیکشن، تو وہ یعنی ایک اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یا اس کو نون الاماد بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے سمجھنے کے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ساتھ نون لگایا جاتا ہے، جیسے یہ نا انا، اور پھر ساتھ میں نے اپنی بات کرنی، تو میں کہوں گا انا نی، انی کی بجائے انا نی۔ اب یہ جو یا اور انا کے بیچ میں نون ہے نا، اس کو کہتے ہیں نون وقایا۔ تو یہ لگایا بھی جا سکتا ہے اور نہ بھی لگائیں تو صحیح ہے، یعنی جس کو آپ یہ نوٹس پہ دیکھ لینا، انا نی یا انی، یہ دونوں صحیح ہے، یعنی انا نی بھی کہہ سکتے ہیں، انی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح انا نی اور انی بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کا انانی کو کا انی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بیچ میں انا یا کانا یا لاکنہ کے اور یا کے بیچ میں جو نون ہے نا، اس کو یعنی لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کو نہ بھی لکھے تو پھر بھی صحیح ہے۔ یہ چونکہ مختلف جگہ پہ ان کا استعمال ایسا ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ کے نوٹس میں یہ چیز ہے، اور آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ کہیں اگر فرض کیا انا نہیں لکھا ہوا ہے یا کہیں انی لکھا ہوا تو دونوں کا یہ دونوں جائز، لیکن بات زمن لگایا جائے گا، یعنی لائی ہم نہیں کہیں گے کبھی بھی، اس کو لائتا نہیں ہی کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یعنی نون وقایا لازمی آئے گا، اور اللہ کا معاملہ اس سے برعکس ہے کہ اس میں ہرگز نہیں، اس میں نون وقایا نہیں لگایا، یعنی اس کو انا، انا، کانا اور لاکنہ، ان کے ساتھ آپ نون وقایا لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے، یہ دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ لائتا کے ساتھ لازمی لگانا، اس کو ہمیشہ لائتا نہیں لکھنا ہے، لیکن یہ لائتا نہیں تب ہوگا جب اپنی بات کو اکیلا کرتا ہے، یعنی یہ ہر جگہ لائتا کے ساتھ یا نہیں لگا دینی، بلکہ یہ مجھے یہ چیز مل جاتی تو اس وقت ہم لگاتے ہیں لائتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون اس میں لازمی لگانا ہے، لیکن جب لعلہ کی بات ہو جو ہم شاید کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، نون وقایا نہیں لگانا، اس کو لعلی، لعلی کا مطلب کہ میں اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں شاید، کہ میں شاید ایسا کروں یا میں شاید وہاں جاؤں، تو اس صورت میں لعلی، ٹھیک ہے۔ میرا خیال کلیئر ہو گیا، یہ چھ چیزوں کے بارے میں، یہ جو نون وقایا کی بات ہے نا وہ اتنی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اضافی چیز ہے، یہ تھوڑی سی یعنی سمجھ لیں کہ نارمل سے ہٹ کے ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، اس کا پھر جب استعمال کہیں آئے گا تو اس کو ہم مزید اس کو کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں کیا ہے جی، جو پہلے چار ہیں نا عوامل، انا، انا، کا انا اور لاکنہ، اس کو تخفیف کی حالت میں یعنی بغیر نون مشدد کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز زیادہ ہے تو اس کا اثر کم کرنے کے لیے اس کو تخفیف کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو کم کر دیں۔ تو یعنی انا یہ ثقیل ہے، سمجھ لیں کہ یہ نون کے اوپر جو تشدید لگی نا، تو انا تو یعنی یہ ہے ثقیل، یعنی بھاری ہے، اور ہلکا کیا ہوگا اس کا، ان، یعنی اس کی جو اوپر نون مشدد ہے نا اس کو نون ساکن کرتے ہیں اگر آپ، تو وہ بن جائے گا مخفف، یعنی تھوڑا یا چھوٹا یا خفیف یا ہلکا، جو بھی لفظ ہم استعمال کر لیں اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی ایک بھاری چیز تھی یا مشکل چیز تھی اس کو ہم نے آسان کر دیا، انا سے ان کر دیا، انا سے ان کر دیا، کا انا سے کا ان کر دیا، اور لاکنہ سے لاکن، تو یہ اس کی یعنی مخفف حالت ہو جائے گی۔ تو یہ جب مخفف حالت میں ہوں گے تو اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، مخففہ، یعنی جب یہ ہم ان کا نون ثقیلہ گرا کے نون ساکن کر دیں گے تو ان کو کہیں گے مخففہ۔ تو انا کا تخفیف کی حالت میں عمل کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں۔ اب یعنی ان کا مختلف استعمال کیسے ہوگا کہ اگر کہیں، اچھا یہ اس کا استعمال بہت کم ہوگا، عام طور پہ یہ اپنی نارمل حالت میں آئیں گے، یعنی انا ہی لکھا ہوگا
اور انا کا انا یا لکنہ ہی لکھا آئے گا. لیکن اگر کہیں آپ کو آنے والے وقت میں آپ کوئی آیت دیکھیں یا کوئی اور جگہ پہ استعمال اس کا دیکھیں اور اس پہ نون کے اوپر تشدید کی بجائے وہ نون ساکن ہو، تو اس صورت میں پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ اس کا پھر آگے ایک اثر ہوتا ہے، وہ ابھی دیکھتے ہیں. انا کا تخفیف کی حالت میں عمل کرنا یا نہ کرنا دونوں چاہیے. اچھا عمل کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی نا کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے کہ مبتدا کو نصبی حالت میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو وہ جو عمل ہوگا وہ جب اس کو خفیف حالت میں کر دیں گے تو پھر اس کا عمل ہو یا نہ ہو دونوں جائز ہیں. آپ یعنی جملہ بنائیں اور انا کے ساتھ تو آپ نے مبتدا کو منصوب ہی کرنا ہے، لیکن جب ان لگائیں گے اسی معنوں میں استعمال کرنے کے لیے یعنی تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو پھر آپ مبتدا کو رفعی حالت میں استعمال کر لیں یا نصبی حالت میں استعمال کر لیں، دونوں صورتوں میں وہ ٹھیک تصور ہوگا. اچھا عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کی خبر پر لام تاکید کا داخل کرنا ضروری ہے. اچھا اب یہ ایک نئی چیز ہے لام تاکید. ہم نے میرا نہیں خیال کہ ابھی ہم نے کہیں اس کا ذکر کیا. لام تاکید بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی اسم کے ساتھ صرف ایک لام جوڑ دیتے ہیں اور شروع میں، تو لام جب جڑ جائے گا تو وہ کیا بن جائے گا، اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی اور اس کے معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی معنی بدل نہیں جائے گا، بلکہ وہ یعنی اس کو ضروری یا بے شک یا تحقیق اس طرح کے معنی استعمال. جیسے ہم انا اور انا لگانے سے تاکید پیدا کر رہے ہیں نا اور اس میں زور پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح کسی اسم کے ساتھ لام جوڑ دیں خالی تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے. تو اب اگر ہم نے انا کی جگہ ان استعمال کریں اور اس کے ساتھ پھر جو خبر ہوگی، یعنی اگر ہم فرض کیا انا کی جگہ ان لگا دیں تو اس کے مبتدا کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، یعنی اس کو جو اس کی رفعی حالت ہے اس کو ویسے رہنے دیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو نصبی حالت کر دیں پھر بھی ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ عمل نہ کرنے کی صورت میں، یعنی اگر ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں رہنے دیں یعنی رفعی حالت میں رہنے دیں، تو پھر اس کی جو خبر ہے اس کے ساتھ لام تاکید لگانا پڑے گا. یہ بہت ریئر ہوگا، لیکن بہرحال آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر ہم انا کی بجائے ان لگائیں اور اس کے مبتدا پہ عمل نہ کریں ان کا، یعنی اس کو رفعی حالت میں رہنے دیں، تو پھر جو خبر ہے اس کے ساتھ ایک لام جوڑ دیں گے. جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں، مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا. انا اعمالو کا متقنن. اب انا تو وہی ہو گیا جو ہم نے ابھی تفصیل میں بات کر لی کہ اس کا مطلب ہے بے شک، اور یہ عمل کیا کیا اس نے، اعمالو کا یعنی آپ کا کام، کسی نے کوئی کام کیا ہے تو عملن تھا تو آپ کا کام ساتھ کاف، یہ جو ہے نا یہ کاف یہ ضمیر کی ہے، کاف جو آخر میں آئی ہے، تو یہ ہے تمہارا کام یا آپ کا کام. اور متقنن یعنی یہ کہتے ہیں کہ بہت عمدہ ہے، یعنی بہت اچھا ہے جو آپ نے کام کیا. تو انا اعمالو کا متقنن، بے شک آپ کا کام بہت عمدہ ہے. لیکن اب جب ہم انا کی جگہ ان کر دیں یعنی اس کو تخفیف اس پہ عمل کر دیں، یعنی اس کو مخفف بنا دیں، انا کے بجائے ان کر دیں، اس کی تشدید ہٹا دیں، تو پھر کیا ہوگا، اعمالو کا لا متقنن. یہ ابھی جو لام تاکید کی میں بات کر رہا تھا نا، وہ دیکھیں متقنن کے میم سے پہلے ساتھ ایک لام جوڑتی ہے تو اس سے بھی تاکید پیدا ہوتی ہے. تو یعنی وہ جو ان میں جو تاکید پیدا ہو رہی تھی نا انا کی وجہ سے، تو وہ اب ان کو ہم نے کر دیا ہے تخفیف، یعنی اس کو ہلکا کر دیا ہے. تو اب اس کی بجائے ہمیں کیا ہوگا، عملوں کا جو ہے اب اس کو ہم نے کچھ نہیں کہا، عملہ کا نہیں کہا. پوری بات دوبارہ سے اگر سنیں تو یعنی انا کو ہم نے مخفف کیا تو بن گیا ان. اب اس کا عمل یا تو ہم کریں اس پہ تو ہم یہ کر دیں گے عملہ کا، عملو سے عملہ ہوگا نا منصوب، تو پھر تو ہم رہنے دیں گے اس کو متقنن. لیکن اگر ہم نے عملو کا کو ایز اٹ از رہنے دیا یعنی ان کا اثر اس کے مبتدا پہ نہیں کیا، تو پھر ہم متقنن کے ساتھ لام ایک جوڑ دیا تو وہ بن گیا لا متقنن. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ تخفیف کی صورت میں یہ اس کا اثر ہوگا. اچھا جی آگے اگلی بات کیا ہے کہ انا اور کا انا تخفیف کی حالت میں بھی کبھی عمل کرتے ہیں. اس صورت میں ان کا اسم ضمیر شان مقدر یعنی پوشیدہ ہوتا ہے. اچھا اب ایک اسم ضمیر واضح ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر چھپا ہوتا ہے.
تو اس کو مقدر بھی کہتے ہیں، شان مقدر. اس کا ابھی یہ دیکھیے جو انا اور کانا کے ساتھ ہے نا، وہ یعنی اگر اس میں اس حالت میں جو عمل بعض اوقات اس کا ہوگا بعض اوقات نہیں ہوگا، تو کبھی عمل کرتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کرتے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا جو ضمیر ہوگا وہ واضح نہیں ہوگا، یعنی پوشیدہ ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری ابھی ان کو آپ بس سمجھتے جائیں، لیکن زیادہ تر جو ہمارا میں نے جو ابھی یہاں ایکسپلین کیا نا، ہمارا استعمال چیزوں میں زیادہ وہ ہوگا، لیکن یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کبھی آپ کو ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے، تو پھر تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ بھی ایک رول ہے، چاہے وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. اچھا اگلی بات ہے جی، لاکنہ تخفیفی حالت میں عمل نہیں کرتا، یعنی لاکنہ کو اگر ہم لاکن کر دیں تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ مبتدا کو یہ منصوب نہیں کرے گا. جیسے مثال کے الشمس طالیات لاکن المطر نازل، کہ سورج نکلا ہوا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے. یہ ہو جاتی ہے نا بعض اوقات ایسی صورتحال کہ ادھر سے سورج بھی نکلا ہوتا ہے لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، تو اسی بات کو یہ لکھا گیا الشمس طالیات، سورج نکلا ہوا ہے لیکن بارش اتر رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے. عام طور پر اردو میں ایسے کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے. تو اب آپ نے یہاں اس رول کو کیا دیکھا، لاکنہ کے بجائے لاکن ہے، تو لاکن ہونے کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے کہ المطرا نہیں ہوا، یہ المطرو رہا. آپ سمجھ گئے کہ رول کیا ہے؟ رول کیا ہے کہ لاکنہ تخفیف کی حالت میں اپنے اسم پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو رفعی حالت سے نصبی حالت میں نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت رفعی میں رہتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ یہ جو نون کے نیچے زیر بھی لگی ہے نا، لاکن المطر، تو یہ جو زیر ہے نا اس کو کہتے ہیں کسرہ عارضی، یعنی یہ زیر عارضی لگی ہے، ادروائز یہ لاکن ہے. اگر یہ الگ لکھا ہوگا تو لاکن ہوگا، لیکن چونکہ ہم نے جملے میں اس کو استعمال کیا ہے تو آگے ملانا ہے اگلے لفظ کے ساتھ. تو اب اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے اگر اس کو ساکن ہو اور اگلا بھی لام ساکن ہے نا المطر کا، تو اب وہ ساکن کو ساکن کے ساتھ ملا نہیں سکتے، تو ملانے کے لیے یہ کسرہ عارضی لگاتے ہیں. یہ اس کا یعنی اصلی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے. تو یہ آپ کے علم کے لیے ایک اضافی چیز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ساکن کو ساکن سے ملانے کے لیے پھر کیا کہتے ہیں کہ کسرہ عارضی لگاتے ہیں. تو یہ لاکن المطر نازل. اچھا اگر ان حروف کے بعد ما زائد لگ جائے، یہ بات ہم نے کر لی تھی، وہ جیسے میں نے مثال بھی دی انما الاعمال بالنیات، تو ما زائد لگ جائے تو وہ ان حروف کا عمل روک دیتا ہے. عمل اچھا یہاں بار بار آ رہا ہے عمل ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو اس کا عمل سے مراد وہی ہے کہ جو اسم ہوگا ان عوامل میں سے کسی کا بھی، اس کو رفعی سے نسبی حالت میں کرنا جو ہے یہ ہے ان کا عمل. تو یعنی کب ہوگا کب نہیں ہوگا وہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو ان حروف کا عمل روک دیتا ہے جب ما ہو، تو یہ مائے کافہ کہلاتا ہے. اس کو ایک نام دیا گیا مائے کافہ. تو تخفیف اور مائے کافہ کے بعد یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. یہ ما ان حروف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، جیسے انما، انما، لیتما وغیرہ. انما کو کلمہ حسر بھی کہتے ہیں، اور یہ جملہ میں حسر کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے. وہ میں پہلے آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اور یہاں بھی پہلی مثال وہی دی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب باقی یہ جو چیزیں ہیں اس کی آپ جو ہے نا ترجمہ خود کیجئے گا. یہ ویسے بڑے مشہور جملے ہیں، قرآن پاک سے ہیں کچھ، اور ممکن ہے یہ باقیوں کے میں 100% شور نہیں ہوں ساروں کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ یہ مشہور جملے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. لیکن آپ نے اپنے طور پر کوشش کرنی ہے کہ جی انما بے شک، نحنو مصلحون، نحنو ہوتا ہے ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے، تو بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس میں حسر کا صیغہ پیدا ہوگا نا، تو ہم کہیں گے بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی بہتری لانے والے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. ایک تو یہ ہے اور بس بلکہ اتنا ہی ہے، تو اس لیے میں اس کو پھر ساروں کو ڈسکس نہیں کرتا. یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن تو آج کا پورا ہو گیا. اس میں اتنی ہی چیزیں تھیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 6 کے 6 جو عوامل ہیں مبتدا کے، ان کا بار بار استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں،
اور ان کے متعلق آپ کو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ جو تخفیف والا معاملہ ہے اس کا عمل کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے، یہ آپ وقتی طور پہ اس کو سمجھ لیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کا استعمال بہت کام آئے اور پھر جب کبھی آپ دیکھیں گے تو اس کو آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا مین یہ جو دو چیزیں ہیں نا کہ ان کا مطلب کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے اپنے مبتدا پہ یا اپنے اسم پہ، اور پھر اگر ما ساتھ لگ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ عمل واپس ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بنیادی ہیں اور ان کا استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اس میں ویسے کوئی اردو کے جملے ساتھ دیے ہوتے تو بہتر تھا، آپ کی پریکٹس ہو جاتی۔ میں دیکھوں گا کہیں سے ڈھونڈوں گا کوئی جملے یا خود لکھ دوں گا، یا اگر مجھے کہیں سے مل گیا تو میں آپ سے واٹس ایپ ہمارا جو گروپ ہے اس میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی۔ 5-7 جملے اگر آپ کر لیں گے نا اردو سے عربی میں تو اس سے آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی مکمل ہو جائے گی کہ آپ نے اس میں سے کیا سیکھا ہے نئی چیز۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا لیسن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔